جب وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں، تو فرعون نے کہا انہو قاتلی، یہی ہے مجھے قتل کرنے والا۔ تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، ایک تو چھوڑ دے، اتنے تم نے مار دیے، ایک تو چھوڑ دے، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا، تو ان کا ہاتھ داڑھی پہ پڑ گیا۔ فرعون زور لا بیٹھا، داڑھی نہ چھڑا سکے۔ اسے کہا اے ہی میرے مارن والے انہوں نے مارو۔ اس نے آسیہ نے پھر منت کی، نہیں بچہ ہے۔ ان نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تو ان کے سامنے سرخ یاقوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے، اگر تو اس نے یاقوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا، انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو چلو پھر بچہ ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے نا، تو انہوں نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبریل نے آ کے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو انہوں نے ایک انگارہ منہ میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی۔ ولا ینطلق لسانی، میری زبان میں لکنت ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، یہ ہر چیز میں خوبصورتی چاہتا ہے۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے، بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے، اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے۔ انسان حسن پرست ہے، اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا کہ آپ نے کو اس خوبصورت انداز دیا، اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور چہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے کہ خوبصورتی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے۔ اچھا، اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ ہال کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ کپڑے کیسے بنانے ہیں، یہ چشمہ کیسے بنانا ہے، گھڑی، کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آ گئی ہیں، گاڑی کیسے خوبصورت بنانی ہے، کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے، زندگی سے ریلیٹڈ۔ حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں، اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اس پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور اس کے بھی ماہر ہیں۔ اور کمرے میں رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ، یہ رنگ یہاں لگاؤ۔ لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست، جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ وہ ہے کہ زندگی کیسے خوبصورت، زندگی بالکل الگ چیز، وہ کیسے خوبصورت، یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے۔ ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے، ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ راضی ہے نا تو اللہ کی قسم موت چھٹی ہے۔ ہفتہ اتوار بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ اور میں جب اسکول پڑھتا تھا یہاں سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا، بھائی تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، تے پڑھ۔ تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ، وہ بریک کے بعد 2 ہوتے تھے۔ بریک میں ہم ہاسٹل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے آتے، پہلے شوق کو نہیں، روٹی کھا کے اور بوری بن گئے تو پہ اونگ دے، تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے گی۔ اور ہمارا وہ تھا اس وقت پی این منشی خان، اس کا نام تھا منشی خان، لمبا قد پٹھان تھا۔ تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ پتہ نہیں، کیا وہ سمجھا رہا ہے، کیا وہ بتا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوتے تھے کہ وہ ٹن کیس لے ہونی۔ جو ہی وہ ٹن کی آواز آتی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں، تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی، اور ایک جمپ لگاتا تھا۔ چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہے ہم سے، جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے، تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور موت چھٹی ہے۔
ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا. لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے، بولتا مرد ہے یا عورت، وہ طارق جمیل کی بجائے میت کہلانے لگتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے. کوئی بھی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل دی منجی چاہو، کہتے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. وہ نام ہی تبدیل ہو جاتا. پھر ہم جا کے آپ مستورات تو جاتے نہیں، ہم ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے، اوپر سلیں رکھتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں. تو ظاہر بڑا خوفناک ہے، اس لیے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر آتی. عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا تو ایسے کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا. تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا تو میرے چاچا تھے رب نواز، میاں رب نواز مرحوم، وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر وہ نہ رہ سکے. طارق میاں عید دے دیں، کوئی چنگی گل کر دو، موت نو لائے تے بہ گئے. تو یہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہے، وہ کوئی چنگی گل کر دو، موت نو لائے تے بہ گئے، کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی. اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں. اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں. ہلاک ہو گیا. ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں، یہ موت ہے کہ تو چھٹی ہو جائے گی، نکل جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، اور ایک لامحدود کائنات کی طرف ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا. انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئیں، یہاں سے وہاں چلی گئیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی، 3 بر، اور ان کی عمر تھی 42 سال 42، جوان. 3 بر اعظم پر سے لاہور بھی ان کی حکومت کے تابع تھے. تو ان کو زہر دیا گیا تھا. تو طبیب نے ان کو جب چیک کیا، کہا امیر المومنین زہر کا علاج ہو سکتا ہے. فرمانے لگے اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ بھی نہیں کروں گا. میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں، میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. اور اسے 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لیے. کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا. کہ نہیں پہلے قسم. جب انہیں قسم اٹھائی، کہنے لگے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. کہ یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا، ساری امت کا نقصان ہے، تیری موت. کہ دیکھ تو نے قسم اٹھائی، دعا کر. انہوں نے دعا کی. دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا، ایک بچہ. 12 تھے بچے بچیاں، تو ایک بچہ آ گیا. کہنے لگے اے میں نے بڑا پیارا ہے، دعا کرے بھی میرے نال ہی جاوے. تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے. اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے، یہ کیسے خوبصورت ہو؟ چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا، ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے، 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے، 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. زندگی ایک اور چیز ہے، اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے، وہ اور جہان. تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا. جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں، اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں، 7 بر اعظم میں، اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے. وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے. وہاں آؤ، تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں. سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں. اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا. اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز، کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں. ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت، وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے. میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں.
تو بیڑی دی لوڑ آئی اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے. تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں تو اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں. کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے. یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا. وہاں سے یہ ملے گا. کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے. احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی ہے. برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے. ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوگی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں. احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں. بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خامند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا. اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے، جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے. تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. میں اسے پانی لگاؤں گا. تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں. تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا. ایک دفعہ میرے بھائی نے ہمارا وہ جو نہیں ہوتے جائیداد کے زمینوں کے کاغذات، تو ملتان کی کونسل سے انگریزوں تک کے دور سے نا اپنی پیڑھی نکالی، نسب نامہ نکالا، تو کچھ 16 نام نکلے. 16 ممکن ہے اس سے اوپر ہندو ہوں، تو 16 نام اسلامی تھے.
تو وہ اس نے نا فریم کروا کے گھر میں لگوا دی. میں ان کو یاد کرنے کی صرف 16 ان کو میں یاد کرنے کی میرا حافظ اللہ کا شکر اچھا ہے تو میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی. اب یقین مانے مجھے ابھی تک یاد نہیں ہوئے. اتے ہیٹھا ہو جاندے یاد نہیں رہے. میرے نبی کے 80 واسطے ہیں. ہم نے 16 واسطے تلاش کیے, یاد نہیں ہو سکے. میرے نبی کے 80 واسطے اور وہ میرے سینے میں اللہ نے ڈال دیے, محفوظ کر دیے کہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے. آدمی کو اپنے خاندان عزیز ہوتا ہے, رشتہ عزیز ہوتا ہے, اور اگر پیو دادوں کے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو اور زیادہ آدمی فخر کرتا ہے. لیکن میں نہیں ان کو محفوظ کر سکا, لیکن چونکہ پیچھے یہاں میرے اللہ کا نظام چل رہا ہے تو اللہ نے اس کو میرے سینے میں بند کر دیا. میں نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا نسب پھیلا دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا جہاں کو نہیں جا سکتا. پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا. ایک آدمی بات حسن کی کرے, آپ کالا کلوٹا بیٹھا ہوئے تو گل جڑ دی کوئی. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے, تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے, وہاں بھوک لگی, پیاس لگی, وہ کھانے کا سامان تھا نہیں, تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا. وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے, کچھ نہیں ہے. تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں, بالکل چمڑا تھے ہڈی. اب نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں. ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے, یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو. ان کا لہلا چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑا ایو جی بکری جو دودھ کٹو ہے. لہٰذا آپ کیسے دیکھنے لگے. تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا. بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے, لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا. اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا, پھر خود پیا, پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا, چلے گئے. بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے, 7 سال تک زندہ رہتی ہے, ذبح نہ کریں مر جاتی. یہ بکری 22 برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. 22 برس اس بکری نے عمر پائی. جب شام کو اس کا خامد آیا, وہ کہنے لگا اے دودھ کتھوں ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو ہو جا گیا کملی ہو گئی, اتھو دودھ کتھوں آ گیا؟ ہو جا گیا اسے جو آیا ہے, ہو جا گیا اپنی عقل دا علاج کرو, یہ کتھوں آ گیا؟ کہا نہیں, ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی, اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا. اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ, سفیلی ذرا دسے نا کیوں جائے. اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا, اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں. وہ کہنے لگی ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا أزج أقرا وسيم قصيم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة
مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی. کہنے لگے، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کہ مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا. کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں. ادعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج. میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو. تو آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی. گردن لمبی خوبصورت تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا. کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں پیٹ کھبے پاسے گئے ہوں، پیٹ کھبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں. تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ. حلال کا بھی طریقہ سکھایا کہ ماج بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ. اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں. زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت. بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے. ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی. لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا. بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے. میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی، دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی. اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کے آداب بھی بتائے. کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں، میں نے آخر میں چھوڑ دے. کہنے لگی ابو معبد میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی. وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری. وسیم وسیم وسیم. ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. قسیم قسیم. قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے. دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم. ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی. ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا. پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ. پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں. یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے. آپ بطور، چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں. تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا. باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی. ماں باپ میں سلوک ہو، اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی. بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے
نیند اڑ جائے گی، خامد بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی، تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی 200 کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے۔ بولو میرے بھائی کیا بات، سبحان اللہ اکبر۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے، تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑ پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کوئی 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا، حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی، اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آواز نہیں نکل رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آواز نہیں نکل رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالہ بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا، تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہیں، دودھ پلا، 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ایک ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹے ہوئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ اور یوں
دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے. جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا, آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں, میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے بیٹا اٹھو, تو آپ نے انکار کر دیا. تو میں نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا, اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا, وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا. اور آگے نہ کوئی خالہ ہے, نہ کوئی اور آسرا ہے, نہ باپ ہے. باپ اور ماں ہی بڑا سہارا ہوتے. دادا نے کفالت میں لیا 8 سال کی عمر میں, ان کا بھی اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا. تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا, اوپر سے سورج ڈوبنے والا تھا, تو عجیب کیفیات تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. کہ اللہ کی قسم اگر آپ اور میں زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہوگا, ان بچوں کو سکھانا ہوگا. ہم نے کوئی کاروباری کام نہیں کیا کہ ہم سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں, کوئی پیسہ کما رہے ہیں, حاشا وکلا حاشا وکل. ہماری یہ نسل ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں کہ یہ پروان چڑھیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ, یہ پروان چڑھیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ. ان کے اندر اللہ اس کے نبی کی محبت ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی چپ ڈال دی, اس کو نکالے نہیں جا سکتے. میں اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے جذبے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں, پھر ماننا آسان ہو جاتا, پھر اطاعت آسان ہو جاتی. جب محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں آتی. تو میرے بھائی بہنوں, زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ. پھر اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا, 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ملتا, اور ہر بیگم قربان ہے, فدا ہے. 2 مہینے جس عورت کے گھر میں چولہا نہ جلے وہ خامد کا کیا حشر کرے گی. اور میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے, خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں, بیگمات بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں. ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ایک ہی چارپائی پر, تو آپ کبھی یوں کروڑ بدلتے کبھی یوں کروڑ بدلتے. پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر ایسے پیڑ کو ٹیک کر نیچے جھک گئے. تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہو کر فرمایا, عائشہ بھوک بڑی لگی. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو, جو میرے نبی کا میرے اللہ کا محبوب اور حبیب ہو, جس سے پردے ہٹا کر میرا رب کلام کر چکا ہو, جسے قاب قوسین او ادنا کا مقام دے چکا ہو, اور جس سے آگے مقام محمود پر بٹھانے والا ہو, اور جس کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہو. عائشہ بھوک بڑی لگی. تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں عائشہ, اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا. مجھ سے پہلے جو نبی میرے ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح چلے گئے, میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا. اور اس کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں, فدا ہو رہی ہیں. کس چیز نے باندھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے سلوک نے, میرے نبی کے اخلاق نے. اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھیں. ایک حدیث سناتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. سن لو لوگو, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, جبریل لے کر آئے, پھر میں نے شادی کی. تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں, زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں. کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے, سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے. تو غصہ بڑھ گیا ہے, برداشت گھٹ گئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں. پہلے یورپ میں سنتے تھے, اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی, چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی. میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر, تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا, میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا. کہا جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں, یہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں. طلاق 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 طلاق. کہ نہیں سیکھا, زندگی برداشت کا نام ہے, برداشت کرنا سیکھا نہیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی. خاندان کے اندر, برادری کے اندر,
اور خاندان برادری سے باہر، یہی 3 نسبتیں ہیں۔ اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں۔ قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری۔ پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی۔ ہر نسل سے شادی کی، اوپر والے کا نظام ہے۔ اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں۔ عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا، عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ۔ جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھایا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا، اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا۔ اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ساس توڑ رہی ہے، کہیں سسر توڑ رہا ہے، کہیں نندیں توڑ رہی ہیں، کہیں خود خامد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ رہا ہے، کہیں بیوی اپنی حماقت کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ رہی ہے۔ ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی۔ چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے، نہ بے نمازی کی، نہ دیندار کی، نہ بے دین کی، نہ کسی پردے والے گھر کی، نہ بے پردہ گھر کی۔
سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے، عذاب۔ پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا، اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے، برباد کر چکے۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے، جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے۔ جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے۔ میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک حدیث سنو، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اچھا جی جنت چی لبنی ہے جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نالی رانا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے اور سینکڑوں آیات اتاری، چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں انہی کا، میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا، میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جہاد کا سفر، کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا، اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا، یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھیں، ہار کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں ہم پھر چلیں گے۔ تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ۔ میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے، جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی، اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ دن چھپ گیا، ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے، اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے ہار دے، ایک لفظ نہیں فرمایا۔ سارے قافلے نے قیام کیا، عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا، عشاء مغرب عشاء پڑی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی، ویکھے تیری دھی دے مگر ساڑے نال کی بنی، ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں تو وضو کی میں کرنا ہے۔ اب ابو بکر کو غصہ چڑھا، اس ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں۔ آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اما جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں۔ اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں، تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے۔ تیرے جو اور پھر یوں ماری زور سے انگلی بیٹی کے نا یہاں، پہلے یوں کرتے پھر ایسے ماری زور سے، وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں
کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، تو مارے گا ٹھا ٹھا ٹھا، منہ سے کہہ رہے اور وہ ایسا کر کے بیٹھی چمک، غصے میں باہر چلے گا۔ اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیسے کریں؟ سبحان اللہ، اللہ نے قانون بدل دیا، دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، پانی نہ علی وضو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اچھا میرے بندو پانی مک گیا، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا، چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے نا، عائشہ کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا، تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا۔ تو اسید بن حذیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے، تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے حبیب پر، اس ماں عائشہ پر، دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو۔ واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری، سحری و نحری، سحری و کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھے اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے، نیم دراز ایسے اس طرح، اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی آپ اس طرح۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، ابدی آرام گاہ بنا۔ واحد اما عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، مسجد نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے اتنے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی۔ یہ زبانوں پہ ہوگا جب سارے نشان مٹ جائیں گے، اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی بیٹے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ بن کے آئے۔ تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو صاحب نے کہا لے بھائی عائشہ تیرا ہار بھی لب گیا۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر
جوانی میں شہید ہو گئے ان کے بچوں کو، عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے، ان کو بھی بلا لیتے اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیلا، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے پانچوں کا پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے، صرف ایک یاد، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو ہم کہا بخ بخ بخ، تو آپ نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے، ٹائم دیا، محبت دی۔